السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ 22 نومبر کو پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان تناؤ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس تناؤ کا سبب یہ ہے کہ کورونا کی جو شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں این سی او سی کی جانب سے واضح طور پر ایس او پیز جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ 300 سے زائد افراد ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جبکہ شادی ہالز میں بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہاں بھی انڈورس وہ اجتماعات نہیں ہوں گے، اور 300 سے زائد افراد کے اجتماع پر بھی وہاں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے جلسے نہیں کریں گے، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے جلسے منسوخ کر دیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام جلسے اپنے شیڈول کے تحت کریں گے۔ اسی سلسلے میں 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا، 26 کو ملتان میں ہوگا، جبکہ 13 دسمبر کو لاہور میں بڑا جلسہ ہوگا۔ لاہور کے جلسے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی جو فنڈنگ یا اس کا جو بجٹ بن رہا ہے اس میں 5 لاکھ ماسک کے پیسے بھی مختص کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ ماسک مارکیٹ سے خریدے جائیں گے۔ اب ایشو یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا پشاور والا جلسہ ہو سکے گا یا نہیں، اور اگر ہوگا تو اس میں عوام کی شرکت کتنی ہوگی اور حکومت کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے واضح طور پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پشاور کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، جبکہ صوبائی حکومت نے بھی واضح طور پر پی ڈی ایم کی جو وہاں کی انتظامیہ ہے پشاور کی، انہیں کہہ دیا ہے کہ جلسے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہی سبب ہے کہ اگر اجازت نہ دی گئی تو کیا پی ڈی ایم اپنا جلسہ کر سکے گی، اور جہاں انہیں یہ جلسہ منعقد کرنا ہے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حکومت چاہے کچھ بھی کر لے لیکن یہ جلسہ ہو کر رہے گا۔ اس ساری صورتحال کے جو 2 پہلو انتہائی اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کورونا کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں عوامی اجتماع ہو رہے ہیں وہاں ایس او پیز کا خیال رکھنا ممکن نہیں ہے، اور خاص کر عوامی جلسوں میں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے اپنے مختلف علاقوں سے سفر کر کر جلسہ گاہ پہنچتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جلسہ گاہ کے اندر یہ ممکن ہی نہیں، خصوصاً ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں لوگ ابھی کورونا تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت ساری یہ ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تمام لوگوں کو نہ صرف ماسک پہنائے جا سکیں بلکہ سینیٹائزر بھی ہوں، اور وہ ایک ایک بندے کو جلسہ گاہ کے اندر داخل کرنے سے پہلے سینیٹائز کریں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جبکہ دوسری جانب این سی او سی کی جانب سے جو ایس او پیز جاری کی گئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ایس او پیز کو نہ صرف قبول کر لیا ہے بلکہ کہا ہے کہ حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور ان کی زندگیوں میں پریشانی نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر یہ ایسا کون سا راستہ نکالا جائے تاکہ لوگوں کو کورونا سے بھی بچایا جا سکے اور اپوزیشن اپنی تمام سرگرمیاں بھی جاری رکھے۔ یہ اسی صورت میں ہی ممکن تھا کہ حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان اگر تھوڑے بہت بھی جو ہے وہ اختلافات کم ہوتے تو شاید مذاکرات کے ذریعے چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، لیکن اب واضح طور پر یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ پی ڈی ایم واضح طور پر سمجھتی ہے کہ حکومت کورونا کے بہانے ان کے جلسوں کو روکنا چاہتی ہے۔ اس بات میں ایک حقیقت یہ ضرور ہے کہ حکومت چاہتی بھی یہی ہے کہ کورونا کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو حالات ہیں
وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان حالات کے اندر آپ یا تو حکومت کی جو نااہلیاں ہیں اس کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور اگر کورونا کو سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال بالکل مشکل نظر آتی ہے کہ اگر کورونا سے بچنا ہے تو حکومت کے خلاف کس طرح تحریک چلنی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پشاور کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے اگر یہ جلسہ کیا تو وہ ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس جلسے کو ہر صورت روکا جائے۔ اس جلسے کو روکنے کے حوالے سے پشاور انتظامیہ کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ اتنی وقت ہے، اور نہ ان کے پاس ایسی پوزیشن ہے کہ وہ ان جلسوں کو روک سکیں۔ اس جلسے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو سیاسی طریقے سے ڈیل کیا جائے، لیکن حکومت اس سلسلے میں سیاسی طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کو تشدد سے روکیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر تشدد سے روکیں گے تو تشدد مزید بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں حالات مزید خراب ہوں گے اور اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو ہی ہوگا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس ساری صورتحال سے ایک بات تو واضح نظر آتی ہے کہ حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس میں سے کہیں بھی اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ کورونا سے بچنے کے لیے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ اپنے اجتماعات کو یا محدود کریں یا ان کو روکیں۔ محدود کرنے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ کیونکہ یہ تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، اور اس میں جتنا عوامی زور زیادہ ہوگا، کراؤڈ زیادہ ہوگا، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، اس سے ہی حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اور ان کو لانے والی قوتیں اس بات پر مجبور ہوں گی کہ وہ حکومت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ نہ صرف حکومت کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، حکومت کو جو ادارے لائے ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، جبکہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ جیسے جیسے کراؤڈ بڑھتے جائیں گے، جلسے بڑھتے جائیں گے تو کورونا میں ممکن ہے کہ اضافہ ہو۔ پی ڈی ایم کی قیادت کی سطح پر اس بات کو بھی سوچا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ وہ پہلے کر چکے ہیں، اور ان حالات میں اگر وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ کچھ قدم پیچھے پی ڈی ایم ہٹے تو حکومت ان کے اوپر چڑھ دوڑے گی۔ اب معاملہ جو ہے وہ مرنے مارنے کی پوزیشن پر چلا گیا ہے، لیکن پشاور کا جلسہ، ملتان کا جلسہ اور اس کے بعد لاہور کا جلسہ، یہ جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ 13 دسمبر کو لاہور کا جو جلسہ ہے اس میں سردی بھی بہت زیادہ ہوگی، اور یہ کورونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پچھلے سال جو کورونا کی لہر آئی تھی، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دنوں اس لہر کی جو شدت ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ لوگوں کی اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ پازیٹیو کیسز ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑی خطرناک صورتحال ہے وہ یہ کہ حکومت نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے، انہیں اس بات پر قائل کرے کہ وہ ان کے حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس کو ڈیلے کرے۔ اب پی ڈی ایم کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ انتخابات سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو، الیکٹورل کالج ختم ہو جائیں، یعنی قومی اسمبلی ختم ہو، صوبائی اسمبلیاں ختم ہو جائیں، نئے انتخابات، اور اس کے بعد جو بھی جماعت الیکشن میں کامیاب ہو کر آئے سینٹ کے انتخابات میں اکثریت لے کر آئے۔ ان حالات میں تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں جنوری کا مہینہ نکال لیا جائے تاکہ فروری میں سینٹ الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد اپوزیشن کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ وہ اس حکومت کو ہٹا سکے۔ اور یہی سبب تھا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے نام پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو انگیج کیا جائے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں بالکل اس معاملے پر کلیئر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وزیر اعظم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی، نئے انتخابات بھی پرانی اصلاحات جو ہیں اس پر وہ نہیں چاہتی، تو اس ساری صورتحال میں کیا ہوگا؟ یہی سبب ہے کہ ابھی فوج کی طرف سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ
قومی ڈائلاگ ہو، اس پر ہم بعد میں ایک پروگرام کریں گے جس میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس پر اب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدلیہ اس میں فریق بنے اور اگر کوئی قومی مذاکرات یا نیشنل ڈائلاگ ہوں تو اس کے اوپر وہ تیار ہیں۔ لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں کوئی صورتحال نظر نہیں آتی اور صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا پشاور والا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی وہاں تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جے یو آئی اے این پی قومی وطن پارٹی ان کی ایک بڑی اکثریت ہے، جبکہ ہزارہ ڈویژن سے مسلم لیگ نون بھی ایک بڑا کراؤڈ لے کر وہاں پہنچے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مختلف اکثریت والے ضلع ہیں وہاں سے بھی ان کے جو ہے وہ بڑے قافلے ہیں، وہ پشاور کے جلسے کے اندر شریک ہوں گے۔ تو یہ جلسہ بہرحال ہر صورت میں ہوگا اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، خصوصاً کورونا کے حوالے سے اور حکومتی رد عمل کے حوالے سے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔